السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوفشا نقوی اور پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواتین اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ دور جہالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کو ایک انسانی مقام بھی حاصل نہیں تھا۔ وہ معاشرہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسی معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خواتین کے بنیادی حقوق بتائے بلکہ ان کی عزت اور تکریم بھی بحال کی، اور بچوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شفیق اور مہربان انداز میں پیش آتے اور دوسروں کو بھی اس چیز کی تلقین کرتے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں عورتوں اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ممتاز سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں جو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دور جہالت میں عورتوں کو ایک انسانی مقام بھی حاصل نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے ان کا مقام بحال کروایا اور معاشرے میں انہیں کیا حیثیت دلوائی؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے حوالے سے جب ہم کسی بھی عنوان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عظیم الشان زندگی کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم پر یہ ایک خیر کا منفرد جہان جو ہے وہ کھلنا شروع ہوتا ہے، اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ میرا اور آپ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانی کردار کے اعتبار سے، انسانی حیثیت کے اعتبار سے جس انداز سے بھی آپ اس زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بے مثل اور بے مثال نظر آتے ہیں۔ بے شک۔ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے بارے میں اور اس پیغام کے اندر موجود عورتوں کے حوالے سے حسن سلوک جو ہے اس کا تو عالم یہ ہے کہ ایک بہت بین الاقوامی سطح پر اعتراف کیا گیا۔ سماجیات کا ماہر جیمز پیٹر یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کیا، اور اس مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا، مجھے یوں لگتا ہے کہ حضور کے لائے ہوئے پیغام میں اور خود آپ کی زندگی کے اندر خواتین کے احترام کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے، ان کی امپاورمنٹ کے حوالے سے، معاشرے کے اندر جو ان کے ساتھ منسوب جو بہت ساری عزت کے معیارات جو کم کر دیے گئے تھے، گھٹا دیے گئے تھے، ان کی بحالی کے حوالے سے اتنا کچھ عظیم الشان خزانہ حضور کی زندگی میں میسر آتا ہے کہ اسے یہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے حضور کا جو دین ہے وہ آیا ہی عورتوں کی ذات اور ان کی صفات کی بحالی کے لیے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کس درجے پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تمام طبقات زندگی کا اکرام، احترام، ان کے حقوق جو ہیں ان کی بحالی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ نظر آتا ہے۔ لیکن عورتوں کے حوالے سے تو آپ کا معمول یہ ہے کہ حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور روح مبارک جو ہے وہ جسم اقدس کے اندر سفر فرمانا شروع کر دیتی ہے۔ عین اس لمحے میں آپ تصور کریں نا کہ کسی آدمی کا دنیا سے رخصتی کا وہ لمحہ کتنا جاں غسل ہوا کرتا ہے، کتنا مشکل ہوا کرتا ہے، اور اس وقت بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکھڑتی ہوئی سانس کے ساتھ اپنی امت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد اپنے غلاموں یعنی اپنے جو سبارڈینیٹس ہیں ان کا اور اپنی عورتوں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کتنی اعلیٰ درجے کی نہ صرف تعلیمات چھوڑی ہیں بلکہ اپنی عملی مثالیں ایسی چھوڑی ہیں کہ انسان آج کے ظاہری طور پر خواتین کے حقوق کی علمبرداری کے حوالے سے جو ایک معاشرے کے اندر آواز اور فضا پائی جاتی ہے، اس میں بھی ویسی مثالیں جو ہیں ان کا پیش کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ میرے کریم رسول کا ماحول ہے، آپ جس زمانے میں تشریف لاتے ہیں وہاں عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو پیدائش کے لمحے پر ہی زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، اور عورتوں کو اور بالخصوص بیٹیوں کو اپنے لیے شرمندگی کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھا جاتا ہے۔ اسے ایک تانے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ایک نقص اور عیب کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور انہیں اپنے اہل و اپنے احباب، دوست، جاننے والے، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں تک سے چھپایا جاتا ہے۔
ایسے ماحول میں جہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں کا تذکرہ کرنا، ان کے بارے میں رائے بنانا یا رائے دینا اس میں شرم محسوس کرتے تھے، اس معاشرے کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے اپنی چادر بچھا کر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو کر 2 قدم آگے بڑھ کر ان کا ماتھا اور ان کا ہاتھ چوم کر رہتی دنیا کے سارے انسانوں کو بتایا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو زندہ درگور کر دی جانے والی بیٹی ہوا کرتی تھی اسے عزت اور تعظیم کی کس اعلیٰ معیار اور وقار سے نوازا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جس انداز میں محبت اور شفقت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ آج کے اس جدید دور کے ایک جدید انسان کے لیے بھی اتنا اعلیٰ عرفہ معیار ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دوسری مثال جو ہے وہ تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور نہ صرف بیٹی کے روپ میں، آپ یہ دیکھیں کہ اپنی ازواج کے ساتھ بھی میرے کریم آقا کا احترام کا، محبت کا، شفقت کا، ان کی تعظیم کا کس اعلیٰ درجے کا جو ہے وہ اہتمام ہمیں نظر آتا ہے۔ سیدہ کائنات کی والدہ باجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا احوال دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احوال دیکھیں، حضرت ام سودا کے حوالے سے آپ دیکھیں، یعنی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان کی خوبیوں کو حضور بالاہتمام اپنے اصحاب میں بڑے ناز کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور ان کا اعتراف کرتے ہیں، ان کی خوبیوں کو، ان کی جو شخصی خصائل ہیں ان کو بڑے مان کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں اپنے عمل سے کہ اپنی جو اہل خانہ ہیں اور بالخصوص ان کے اندر جو خواتین ہیں ان کی خوبیوں کا اعتراف بھی کیا جانا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جانی چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواتین کے ساتھ جو حسن سلوک تھا وہ بیان کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل ویمن امپاورمنٹ کا تذکرہ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں، یہ لفظ بار بار ہمیں سننے کو ملتا ہے، اس حوالے سے سوشل ایکٹیوسٹ بھی بہت متحرک ہیں، کیا واقعی عورت اتنی مظلوم ہے؟ دیکھیں، ایک تو بنیادی سچائی یہ ہے کہ جس معاشرے میں اس وقت آپ اور میں رہتے ہیں، یہ حقوق اور فرائض کے حوالے سے کوئی بہت آئیڈیل معاشرہ نہیں قرار دیا جا سکتا، یہ کوئی بہت آئیڈیل اور مثالی زمانہ نہیں ہے انسانی تاریخ کے حوالے سے۔ یقیناً بہت سارے حوالوں سے بہت سارے طبقات کی یک تلفی ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین رحمت کے ساتھ وہ عملی وابستگی ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ یقیناً عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بہت ساری آواز اٹھائی جاتی ہے، اور کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں ہمیشہ جب اس حوالے سے کوئی خبر سنتا ہوں، کوئی بات مجھ تک پہنچتی ہے، کسی احتجاج کا احوال مجھ تک پہنچتا ہے، تو میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ کیا عورتوں کو جو دین رحمت نے حقوق دے رکھے ہیں، کیا عورت کے نام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے جو حقوق ہم تک پہنچتے ہیں، کیا عورتوں نے وہ یعنی ان کا اہتمام کر لیا گیا ہے؟ کیا معاشرے میں وہ حقوق دے دیے گئے ہیں کہ اس سے ایک درجہ آگے کی حقوق کا تقاضا کیا جا رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں جو حقوق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عطا کیے ہیں، یا آپ کے لائے ہوئے دین رحمت نے جو عطا کیا ہے، وہ کسی اور معاشرے اور کسی نظام کے پاس اس طرح کی خیر اور خوبی موجود ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آتے ہیں وہاں پر عورتوں کا تذکرہ کرنا جو ہے وہ سبکی کا باعث ہے، شرمندگی کا باعث ہے۔ میرے آقا اس معاشرے میں جہاں عورتوں کا نام اور حوالہ جو ہے وہ دینا شرمندگی کا باعث ہے، رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا اسوہ یہ ہے کہ آپ اپنی ازواج اور بالخصوص حضرت زینب کے لیے جو ہے وہ خود دروازہ کھولنے میں پہل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہیں سواری پر خود بٹھانے کے لیے اپنے اتنے اصحاب کی موجودگی میں مدد فراہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی گویا ناز برداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی اچھا پکوان کی خوبی رکھتی ہے تو اس کا دیر تک تذکرہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور خود جیسے میں نے پہلے کہا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی نسبت سے تو ان کے اتنے فضائل حضور نے بیان کیے، اتنے فضائل بیان کیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول رحمت کی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے کسی اور خاتون کے لیے اتنے فضائل، اتنی خوبیاں، اتنی تعریف نہیں سنی جتنی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف بامی ایک ستائش اور حوصلہ افزائی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے جب تک
اپنا تجارت کا نظام جو ہے اسے قائم رکھنا چاہا، گویا عملی زندگی کے اندر اپنی شمولیت جاری رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کی اجازت دی بلکہ آپ ان کے ساتھ ایک بہترین معاون کے طور پر رہے، ان کے ایک بہترین رہنما کے طور پر رہے۔ یہی وہ کمال اور اعجاز تھا کہ انہوں نے اس ملکۃ العرب کو اس انسانی تاریخ کا پہلا جو وومن چیمبر آف کامرس تھا اس کی سربراہی سے سرفراز کیا۔ آپ تصور کریں نا، آج کے زمانے کی خاتون بھی اپنے شوہر، اپنے گھر میں موجود جو اس کا باپ ہے یا بھائی ہے یا اس کا بیٹا ہے، بالخصوص اس کا شوہر ہے، ان کی تائید اور حمایت کے بغیر اس طرح کی ذمہ داری اور عزت سے سرفراز نہیں ہو سکتی۔ کجا یہ کہ اس زمانے میں جہاں عورتوں کا نام لینا، ان کا حوالہ دینا شرمندگی کا ذریعہ تھا، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس طرح کی فائنینشیل فریڈم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور بھرپور حمایت کے بغیر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو حاصل ہو سکتی تھی؟ یقیناً اس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عملی اسوہ جو ہے مثال کے طور پر موجود ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ عمومی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے معاملے میں کس درجے کے اس نے سلوک کی، عملی جو ہے وہ احکامات جو ہے ان کا نفاذ فرمایا، ان کے لیے وراثت میں حقوق رکھے، ان کے لیے نکاح کی ان کو آزادی عطا کی، انہیں طلاق کی بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ آزادی عطا کی، یعنی گویا اس کا علیحدگی کے ایک حق عطا کیا۔ پھر بچوں پر اس زمانے کے اندر جو خواتین ہوا کرتی تھی اور بالخصوص جو بیوائیں ہوا کرتی تھی، ان کا وراثت کے اندر جیسے کوئی حق نہیں ہوتا تھا، اسی طرح سماجی طور پر وہ اپنی اولاد پر بھی اس طرح کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔ یعنی یہ ایک معاشرے کی روایت تھی کہ اگر باپ فوت ہو گیا ہے تو اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی والدہ جو پیچھے رہ گئی ہے اس کی خدمت سے آزاد ہو جایا کرتی تھی، بلکہ بعض صورتوں میں تو جو سوتیلی ماں ہوا کرتی تھی اس کے ساتھ نکاح کر لیا جاتا تھا، اسے نکاح کا پیغام بھیج دیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کبھی جو ہے روایات کا جو معاشرہ تھا اس کے اندر عورت کی عزت عظمت اتنی بحال کی کہ وہ گویا بچوں کی ذمہ داری اس کے اندر شامل کی، اور اس ماں کی جو بیوہ ہو جاتی ہے اس کی خدمت کے اندر 2 گنا اجر کی بشارت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ تو زندگی کے کسی شعبے میں بھی جب ہم خاتون کو دیکھتے ہیں، کوئی خاتون کسی بھی حیثیت میں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے مختلف حیثیتوں میں جو حقوق ہیں ان کے محافظ کے طور پہ نظر آتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کے اندر ان حقوق جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین رحمت نے خواتین کو عطا کیے ہیں، ان پر کھلے ذہن اور کھلے دل کے ساتھ مکالمہ کیا جانا چاہیے، اور عورتوں کو بھی پہلے ان حقوق کے حوالے سے آواز بلند کرنی چاہیے، اور مردوں کو بھی اسے اپنے لیے توشہ دنیا و آخرت دونوں سمجھتے ہوئے ان حقوق کو فراہم کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب معاشرہ اس سنجیدگی سے ان حقوق اور فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے سنجیدہ ہو جائے گا اور حکمت عملی مرتب کر لے گا، عملی مثالیں قائم ہونا شروع ہو جائیں گی، تو خود بخود یہ گھر جو ہیں یہ بھی جنت بننا شروع ہو جائیں گے، اور معاشرہ جو ہے وہ بھی امن اور سکون کا گہوارہ بننا شروع ہو جائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ آج کے دور میں ہمیں حقوق و فرائض کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کو ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ناظرین، پروگرام میں مزید سوالات بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواتین کے ساتھ جو حسن سلوک تھا وہ تو آپ نے بہت ہی احسن انداز میں بیان فرمایا۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اس معاشرے میں بچوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ان کے ساتھ سلوک تھا اس کا کیا احوال تھا؟ اس میں رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ بالکل غیر متعصب ہو کر جب انسانی تاریخ پر نظر جاتی ہے تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اللہ نے انسانی زمانوں میں جو سب سے اخلاقی اعتبار سے بدترین زمانہ تھا اس میں اپنا سب سے بہترین رسول جو ہے اس کو بھیجا، اور یہ جہاں باقی حوالوں سے ان کے یہاں اخلاقی سطح اتنی پست نظر آتی ہے، وہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس معاشرے میں باقی ساری حرمت کے قربت کے رشتوں کا استحصال ہو رہا تھا وہاں بچے اس سے محفوظ رہ سکتے؟ ایسا کرخت مزاج اور سخت دل لوگوں کا معاشرہ تھا۔ آپ ذرا تصور کیجئے، اس معاشرے کا عالم یہ ہے کہ کوئی والد اپنے دوستوں کی موجودگی میں اپنے بچے کو چوم نہیں سکتا تھا، اس سے شفقت کا، محبت کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کسی بچے کے ساتھ اظہار محبت کرتا، اسے شفقت دیتا، پیار دیتا،
تو بہت دیر تک اس کے دوستوں میں اس کا مذاق اڑایا جاتا، اسے کہا جاتا کہ یہ عمل تو نرم دل ماؤں کا جو ہے وہ ایک اسلوب ہوا کرتا ہے، بڑی بہنوں کا یہ معمول ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اس طرح کی شفقت سے نوازتے ہیں۔ مرد کو تو جری بہادر سخت مزاج ہونا چاہیے، گویا کرخت مزاج ہونا چاہیے۔ ان کے ہاں مرد کے اندر وہ جو اعلیٰ انسانی صفت ہے، رحم کی، شفقت کی، محبت کی، وہ ایک خامی کے طور پر شمار کی جاتی تھی۔ ایسا معاشرہ جس معاشرے کے اندر اپنے بیٹے کو دوستوں میں بیٹھ کر چومنا جو ہے وہ شرمندگی کا باعث بنتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر دشمنوں کے بچوں کو چوم کر دکھایا، سبحان اللہ، انہیں اپنی شفقت اور محبت سے نوازا، اور اس زمانے کے انسانوں کو یہ بتایا کہ انسان کی اعلیٰ عرفہ درجے کی جو صفت ہے، اس کی وہ صفت جو اس کا تعارف ہے اور جو اسے باقی ساری اللہ کی مخلوق پر ممتاز کرتی ہے، وہ اس کے اندر جذبہ رحم ہے۔ اور یہ رحمت کا جو جذبہ ہے، یہ جو شفقت کا ایک عنصر انسانی شخصیت میں ہے، یہ اس کے سب سے عظیم الشان وصف کے طور پہ شمار کیا جانا چاہیے۔ اور معاشرے کے اندر بھی جو شخص اس جذبے سے جتنا زیادہ سرشار نظر آئے، وہ اتنا معاشرے کا بہترین شہری تصور کیا جانا چاہیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے معمور ہے۔ یہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے الفاظ رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا مینارہ نور ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کوئی شخص اپنی ظاہری عبادات میں کتنا کامل ہو جائے، کتنا اپنے معاملات اور معمولات میں دین کے قریب تر ہو جائے، لیکن اگر اس کے مزاج میں بڑوں کے لیے عزت اور چھوٹوں کے لیے شفقت، محبت اور اپنائیت کا جذبہ نہ پایا جائے، تو یقیناً اس کا ایمان جو ہے وہ سرکار کے فرمان کے مطابق ناقص ہے۔ بلکہ حضور نے اسے ایک درجہ اس سے آگے کی وعید سنائی کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ یعنی گویا دائرہ رحمت دین جو ہے، اس کے اندر داخل ہونے کی جو بنیادی شرائط ہیں، ان میں سے ایک بچوں کے ساتھ محبت کرنا اور بڑوں کی تعظیم کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے شہزادوں حضرات حسنین کریمین جو ہیں ان کے ساتھ کیسی والہانہ محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کس اعلیٰ عرفہ درجے کی ان کی ناز برداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں پہلی شخصیت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے انسانوں کو یہ حکم دیا اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو کہ اپنے بچوں کی تربیت میں ان کی تعظیم کا خیال رکھو، ان کے لیے عزت کے اسباب جو ہیں وہ پیدا کرو۔ آج دنیا بھر کے اندر جو پیرنٹنگ کے ماہرین ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے بچوں میں خیر اور خوبی کو شامل کرنا ہے، ان کی اعلیٰ صفات ان کے اندر داخل کرنی ہے، تو ان کی تربیت کے دوران ان کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیں نا، کیسی ناز برداری ہے کہ آپ حالت نماز میں ہیں اور نماز کے اندر بھی حالت سجدہ کے اندر ہیں، اور شہزادے جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، آپ کی کمر اقدس کے اوپر آ کے سوار ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ کی فرض عبادت میں موجود ہیں۔ اس حالت کے اندر آپ اپنی نماز طویل کر لیتے ہیں، لیکن اپنے شہزادوں کے لیے ان کی جو ہے وہ دل شکنی کا باعث نہیں بنتے۔ یہ تو اپنے شہزادوں کا حال ہے۔ اگر حضور کی جماعت کے اندر پیچھے کوئی بچہ روتا ہوا اس کی آواز حضور کی کان تک پہنچتی تھی تو حضور اپنی نماز کو مختصر کر لیا کرتے، اپنی تلاوت کو مختصر کر لیا کرتے، اپنی تسبیحات کو محدود کر لیا کرتے، صرف اس لیے کہ وہ بچہ جو ہے اس کی بے چینی نہ ہو۔ اور حضور مسجد کے اندر بچوں کا آنا، ان کو گلے لگانا، ان کے لیے عزت افزائی کا ذریعہ بننا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کے لیے تحائف کا اہتمام کرنا، یہ میرے کریم آقا کی سنت سے ہم تک پہنچے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور میں سوشل میڈیا کے تھرو ہم بہت سارے ایسے واقعات سن رہے ہوتے ہیں جن میں بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کی جو خبریں ہیں وہ گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ چائلڈ لیبر بھی ان میں سے ایک ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچے آج کل بنیادی صحت اور تعلیم سے بھی محروم ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ چائلڈ لیبر کے حوالے سے خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ وہ دین رحمت جو جانوروں پر ان کے استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کے حق میں نہ ہو، وہ انسانوں اور بالخصوص معصوم بچوں کی استطاعت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالنے کے بارے میں کس درجے پہ حساس ہوگا اور کتنی سخت وعید اس کے حوالے سے آئی ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر اللہ کی نگاہ میں بہترین گھروں میں ایک گھر ہے جہاں پر یتیم بچے کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، اور حضور نے فرمایا اللہ کی نگاہ میں بدترین گھروں میں سے وہ گھر ہے جس گھر کے اندر کسی یتیم کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔
تو آپ یہ دیکھیں کہ یعنی بچوں کے اس درجے کی عمر میں جو بنیادی حقوق ہو سکتے ہیں ان کا کس درجے پہ اہتمام نظر آتا ہے، اور پھر ان کی تربیت کے حوالے سے خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تسلسل سے ان کی نگاہ التفات میں رہتے ہوئے، ان کی نظر تربیت میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کی بنیادی اسلوب طے کرنے کا شرف حاصل ہوا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ پہلے 7 برس تک اپنے بچوں کو اس طرح رکھو جیسے کسی پودے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اب پودے کے علم میں نہیں ہوتا، نہ وہ اس شعور میں ہوتا ہے کہ وہ بیان کر سکے کہ اسے کس وقت دھوپ میں رکھنا ہے، کب اسے خوراک کی ضرورت ہے، کب اسے چھاؤں درکار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کی پہلے 7 برس ایسے نگہداشت کرو، ایسے حفاظت کرو جیسے ایک بے زبان معصوم پودے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں 7 برس سے لے کر 14 برس تک اسے ایسے رکھو جیسے غلام کو رکھا جاتا ہے۔ غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسے جو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کے حساب سے اس کی عادتیں، کیونکہ پختہ کرنے کا یہ فیز ہوتا ہے، یہی وہ عرصہ ہوتا ہے جب عادتیں بنتی ہیں، اور یہی عادتیں آگے چل کے مزاج کا حصہ رویوں میں ڈلتی ہیں، اور پھر رویے مزاج بنتے ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ان 7 برس میں یعنی 7 سے 14 برس کا جو عمر کا حصہ ہے اس میں ان کے اوپر نسبتاً سختی رکھو تاکہ ان کی عادتیں جو ہیں وہ خیر کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں 14 برس سے لے کے 21 برس تک اس کے مشیر بن جاؤ۔ مشیر کون ہوتا ہے؟ اب ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی ہے، بلکہ کیا کرنا ہے کہ ان کی تربیت اس انداز میں کرنی ہے کہ جہاں آپ کو لگے کہ یہ کہیں گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے ان کو بطور مشیر مشورہ دیتے ہوئے ان کی رائے بنانی ہے کہ وہ خیر کے قریب ہو سکیں، پازیٹیوٹی کے قریب ہو سکیں، اچھی اور نیک صالح خصلتوں کے قریب ہو سکیں، اور ان کو یہ فریڈم دینی ہے کہ وہ صحیح غلط کا فیصلہ کر سکیں، انہیں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کرنا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ 21 برس سے لے کے قبر کے دروازے تک ان کے دوست بن جاؤ۔ تو کسی نے آپ کے محبت کرنے والے نے کہا کہ مشیر بھی مشورہ دیتا ہے اور دوست بھی مشورہ دیتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو کیا خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا اور کیا کامل جو ہے وہ رہنمائی فرمائی۔ آپ کہتے ہیں کہ مشیر وہ ہوتا ہے جس کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے کہ مشورہ طلب کیا جائے یا نہ طلب کیا جائے، اگر اسے لگے کہ سامنے والا غلطی کرنے جا رہا ہے تو وہ اس کی اصلاح کرے۔ لیکن دوست ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دوست سے مشورہ طلب کیا جائے اس وقت وہ مشورہ دیتا ہے۔ یعنی یہ کس طرف اشارہ ہے کہ 21 برس کے بعد کیونکہ عادتیں پختہ ہونا شروع ہو چکی ہوتی ہیں، ایک مزاج بن چکا ہوتا ہے، بنیادی تہذیب، بنیادی اقدار، بنیادی انسانی اوصاف، اس سے اس کو آگاہی حاصل ہو چکی ہوتی ہے۔ اب دوسری صورت یہی ہو سکتی ہے اصلاح کی کہ جس وقت وہ آپ سے مشورہ خود طلب کرے اس وقت آپ اس کو مشورہ دیں، یعنی اس کو اتنی فریڈم دیں کہ اب وہ اپنی زندگی کو عملی طور پر جو آپ نے 21 برس کی محنت کر کے اس کی شخصیت بنائی ہے، شخصیت سازی میں جو آپ نے 21 برس لگائے ہیں، اس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکے۔ جہاں اسے مشورہ کی ضرورت ہو، مشورہ وہ مانگے تو اسے مشورہ دینا ہے، بصورت دیگر اس کے لیے خیر کی، خوبی کی، اللہ کی طرف سے حفاظت کی اور کامیابی اور کامرانی کی صرف اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے ہم تک پہنچے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے شہزادوں کی عزت افزائی فرمائی، ان کے ساتھ خاص شفقت اور محبت کا جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا تلقین اور اپنی عمل سے جو ہے وہ ایک ترغیب دلائی گئی، بلکہ اس سے ایک درجہ آگے جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اپنے ان شہزادوں کے جو دوست ہوا کرتے تھے نا، جو ان کے ہم عمر ہوا کرتے تھے، جو ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہ خبر دیتا ہے کہ حضور ان کے ساتھ بھی ویسی والہانہ محبت اور شفقت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید جو حضرات حسنین کریمین کے ہم عمر تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک کھجور کا ایک ٹکڑا حضرات حسنین کریمین میں سے کسی کے منہ میں دیا کرتے تھے کھانے کے لیے، تو دوسرا ٹکڑا ان کے ساتھ کھیلنے والے حضرت اسامہ بن زید کے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں، ان سے یہ روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ علم میں تھا کہ میں حضرات حسنین کریمین کے ساتھ میری محبت ہے، میری ان کے ساتھ دوستی ہے، ہمارا آپس میں ایک قلبی لگاؤ ہے، تو مجھے اصحاب رسول میں حالانکہ میری عمر اتنی کم تھی، اس کے باوجود مجھے بہت ناز اور جسے کہتے ہیں نا محبت، شفقت اور انفرادی توجہ حضور سے حاصل ہوتی تھی۔ اور سبب کیا تھا کہ حضور کا ایک تو بچوں کے ساتھ عمومی ایک شفقت کا رویہ تھا، اور پھر کیونکہ آپ کے شہزادگان کے ساتھ
آپ کی گویا اولاد کے ساتھ ان کی محبت تھی تو حضور ان کا اکرام کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں بیٹر پیرنٹنگ کے حوالے سے جب دنیا بھر میں تربیت دی جاتی ہے تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جب ان کے دوستوں کی عزت افزائی کرنا شروع کرتے ہیں، ان کو ایک محبت اور شفقت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ محبت اور شفقت الٹیمیٹلی آپ اور آپ کے بچوں کے درمیان بھی محبت اور ایک بیٹر ریلیشننگ کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے انتہائی جامع انداز میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے بھی انتہائی معلوماتی رہا ہوگا۔ ناظرین، ڈسکور پاکستان کے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ڈسکور پاکستان کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنی میزبان ظوفشہ نقوی کو دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان۔